ضمیر میں اپلے نہیں کر رہا، تو آئیے خدا ان کے پاک کلام کی طرف دھیان دیجیے۔ پہلا یوحنا کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 5 سے 10 آیات، خدا ان کے پاک کلام کو سنیں۔ فرسٹ جان چیپٹر 1 verse 5 to 10 یہ لکھا ہے، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم خدا ان کے حضور چکے ہیں اور پاک کلام کے لیے خدا ان کے پاک روح کی رہنمائی چاہیں۔ مہربان پاک خدا، ہم آپ کے زندہ کلام کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کے منہ کی باتوں کے لیے جن میں زندگی ہے، اطمینان ہے، خوشی ہے۔ پاک خدا، ہم اگرچہ اس کلام کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن تیرے پاک روح کی رہنمائی کے بغیر اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کرنا، بڑی برکت ہے، یسوع کے کارن میں، آمین۔ آج ہم ایک نئے سبجیکٹ کو آپ کے لیے لے کر آئیں، جیسے ہر ویک ایک نیا مضمون جو ہے وہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو آج کا جو مضمون ہے وہ ہے گناہ۔ اگرچہ یہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ بھید پائے جاتے ہیں، مسٹری ہے۔ میں جب اس سبجیکٹ کو دیکھ رہا تھا اور میں سوچا تھا کہ اس ویک میں کیا پیغام جو ہے وہ لوگوں کو دیا جائے، کیا سکھایا جائے، تو خداوند نے یہ خوبصورت مضمون مجھے دیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ واقعی یہ سبجیکٹ کتنا اہم ہے۔ اور پہلے میں نے اس پہ کچھ بائبل سٹڈیز جو ہیں وہ دی ہیں، لیکن ابھی جب میں نے دوبارہ اس کو دیکھا تو مجھے بہت اس کے لیے خوشی ہوئی کہ خدا نے بڑی برکت دی۔ اس وقت اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی میں ہم اس بات کو دیکھیں تو جتنے بھی مسائل اس وقت لوگوں کو درپیش ہیں، جو بھی برائیاں اس دنیا میں ہیں، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ گناہ ہے۔ ہم بہت دفعہ اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن جب میں نے اس بات پر میڈیٹیٹ کیا، گیان دھیان کیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ہم بائبل مقدس کو فرام دا بک آف جینیسس ٹو ریویلیشن، اگر ہم اس کو کور ٹو کور اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو سب سے جو بڑی ہمیں مشکل نظر آتی ہے وہ گناہ ہے۔ جب میں اس بات کو دیکھتا ہوں کہ گناہ کی وجہ سے خدا کو انسان بننا پڑا، اور خدا جو ہے وہ خود اس دنیا میں آ گیا یسوع المسیح کی صورت میں۔ نہ صرف یہ، خداوند یسوع المسیح کو ان گناہوں کی وجہ سے اس کو صلیبی موت گوارا کرنی پڑی۔ اس نے دکھ سہا، خون بہایا، اس لیے گناہ کی وجہ سے۔ جب ہم ڈیمونالوجی پہ غور کر رہے ہیں ان دنوں، جو ہمارا لینڈ ڈیز کا جو تھیم ہے، سرمن جو ہم دیتے ہیں، اس میں بھی جتنے بھی چرچ میں پیغام ہوتے ہیں ان میں گناہ کے بارے میں لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، کیسے گناہ سے بچنا ہے۔ اور ڈیمونالوجی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو جیسے میں نے
اپنی اسٹڈی میں بھی یہ بات شیئر کی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ جی ابلیس جو ہے وہ موجود ہے، شیطان کی ایگزسٹنس جو ہے اس کو نہیں مانتے. لیکن جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم ایسٹر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم خدا یسوع مسیح کی صلیب جو ہے اس کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس بات کو سوچا ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ What is the significance of this incarnation? What is the meaning and the significance of the Easter, the day of resurrection? ان سب کے پیچھے، کروسیفکشن کے پیچھے کیا خاص بات ہے؟ کیوں خدا کو انسان بننا پڑا؟ Why Jesus went on the cross? Why he paid the price for our sin? Why in the Old Testament people they were offering their sacrifices? کیوں لوگ قربانیاں گزرانتے تھے؟ گناہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ تمام دنیا میں ہم اس کو دیکھ تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے. اس کو پاپ بولتا ہے، اس کو گناہ بولتا ہے، کوئی سن کہتا ہے، کچھ کوئی بھی. آپ دیکھیں جب انسان غلطی کرتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں جو کانسٹیٹیوشنز ہیں دنیا کے، ان سب کی جو بنیاد ہے، غور سے سنیے اس بات. All the constitution in the world, they are based upon the 10 commandments. جو 10 حکم ہے نا، in the book of Exodus chapter 20, ان سب کی جو بنیاد ہے ان کانسٹیٹیوشن کی، وہ یہی 10 حکم ہے. اگرچہ امریکہ میں جبکہ پہلے جو 10 کمانڈمنٹس ہیں ان کو مختلف جگہوں پر پبلک پلیسز پہ ڈسپلے کیا جاتا تھا، اور ابھی کچھ عرصہ سے بہت ساری ایسی اسٹیٹس ہیں، بہت ساری جگہ جہاں سے اس کو ریموو کر دیا گیا ہے. حالانکہ اگر آپ ایڈلٹری کو لیتے ہیں، کلنگ کو لیتے ہیں، برائبری کو لیتے ہیں، کوئی بھی جتنے بھی، میرا خیال ہے کہ میں اس کو آپ کے لیے پڑھ دوں تو اور زیادہ آپ کے لیے یہ بہتر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی. اور وہ جو قوانین ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ جو پہلے جو قوانین ان کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے کہ ہم نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی، ہم نے کوئی تراشی ہوئی مورت نہیں بنانی، اور ایک خدا کو ماننا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کے حکم ہے، ساتھ حکم بھی ہم غور کریں گے. ذرا دیکھیے خروج اس کا 20واں. گناہ کو سمجھنے کے لیے، اس سے پہلے کہ میں اس کی ایٹیمالوجی پہ جاؤں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، میں اس کی جو یونیورسلٹی ہے، جو عالمگیریت ہے گناہ کی، کہ ہر معاشرے میں ہر جگہ پر اس کا جو آپ اس کی ایگزسٹنس جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے. جہاں جہاں بھی انسان ہے وہاں پر گناہ موجود ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے. ابھی ہم اس کے بارے میں اور جانیں گے. چلیے ذرا اس کو پڑھ لیں تو بڑا اچھا رہے گا یاد دہانی کے طور پر. خروج اس کا 20واں. اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خداوند تیرا خدا جو یہ ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکالا ہے میں ہوں. میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں ہے، نیچے زمین پر، یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. اور 5ویں آیت میں ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں. اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بد کرداری کی سزا دیتا ہوں. اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں. اب سنیے آپ 7ویں آیت میں، تو خداون اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداون سے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداون تیرے خدا کا سبت، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو. کیونکہ خداون نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ اس میں ہے ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا. اسی خداون نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. تو اپنے
باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خدا تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنی پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام، اس کی لونڈی، اس کے بیل، اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کسی اور چیز کا لالچ کرنا. تو یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، جو 10 حکم ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں ان سب کی جو بنیاد ہے وہ یہ 10 حکم ہیں. اب ذرا تھوڑا سا اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ گناہ ہے کیا، واٹ از دا سن. اس کے لیے میں نے 3 جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ کیا ہے. ببلیکل جو کانسیپٹ ہے گناہ کا، دنیا کے جو لوگ ہیں ان کی جو سوچ ہے گناہ کے بارے میں، اس کو اگر ہم پڑھنا شروع کریں، اسٹڈی کرنا شروع کریں، تو بہت سارے اس میں مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے پائی جاتی ہیں. تو جو ایکچوئل جو ببلیکل جو کانسیپٹ ہے، جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ سوچ ہے، اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں. گناہ بنیادی طور پر ناکامی ہے، فیلئر ہے اس بات کا کہ خدا نے ایک معیار مقرر کیا ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے خدا ان کا، اور اگر آپ اس معیار کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے، if you don't live according to the standard of God, that is a sin. یہ گناہ ہے. خداوند نے ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے، وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے، جب آپ کسی آفس میں جاتے ہیں، آپ کام شروع کرتے ہیں، تو آپ کو رول ریگولیشن جو ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، لکھ کے دیے جاتے ہیں کہ دیز آر دا رولس آف دس آرگنائزیشن. ان کے مطابق آپ زندگی بسر کریں گے، ان کے مطابق آپ رہیں گے، تو آپ درست طور سے زندگی گزار پائیں گے. سو اس کے لیے جو یونانی زبان کا پہلا لفظ جو میں نے چنا ہے، بڑا خوبصورت لفظ ہے، ہمارتیا. ہمارتیا جو ہے یہ ہے، جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مسنگ دا مارک، نشانہ خطا ہو جانا. اور جو ملک فلسطین میں جو لوگ کھیتوں میں اپنے فصل کی حفاظت کرتے تھے، ان کے پاس ایک فلاخن ہوتی تھی جسے غلیل ہم کہتے ہیں. اس کے اندر پتھر رکھا جاتا تھا جس کو داؤد نے استعمال کیا، جاتی جولیت کو مار گرایا اس پتھر سے، اس فلاخن سے. تو یہ جو نشانہ چوک جانا ہے، فلاخن سے جب پرندوں کو مارا جاتا، بگایا جاتا، تو بہت دفعہ ان کا نشانہ جو خطا ہو جاتا. تو آرمی کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شوٹرز ہوتے ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں، اور وہ گن کے ساتھ جو ہے وہ اس نشانے کو مارتے ہیں. تیر انداز جو ہوتے ہیں وہ بھی پریکٹس کرتے ہیں. تو ان کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، جب وہ اس سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جائیں، کہتے جی آپ کا نشانہ چوک گیا. تو مسنگ دا مارک جو ہے، نشانہ خطا ہو جانا، یہ ہے جی گناہ. خدا نے ایک ٹارگٹ دیا ہے، اس میں جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں، جب ہم ایرر جس کو کہتے ہیں نا، غلطی کرنا، تو دس از ہمارتیا، یونانی زبان کا جو لفظ ہے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن نیچر کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہم جب انسانی فطرت کی بات کرتے ہیں تو گناہ کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ 2 طرح کا گناہ ہے. ایک وہ ہے جو کہ موروثی گناہ ہم اس کو کہتے ہیں، انہیرنٹ سن، جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جو کہتے ہیں کہ میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا، منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. آل دا ہیومن بینگس جو انسانی سوچ، انسانی ارادے سے اس دنیا میں آتے ہیں، ایک عورت اور مرد کے ملاپ سے جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، وہ موروثی طور پر انہیرنٹ سن جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے. نو بڈی کین سے کہ جی میں بے گناہ ہوں.
मारूसी तौर पर inherently we are all sinner because the first Adam he made the mistake, he became disobedient, उसने गलती की, नाफरमानी की, और इस तरह गुनाह जो है वो नस्ल इंसानी में दाखिल हो गया। दूसरा जो उर्दू का लफ्ज जो कि बहुत खूबसूरत लफ्ज है, इक्तसाबी तौर पर, यानी जो कुछ भी आप काम करते हैं, बातचीत करते हैं, वो उस इनहेरेंट सिन का नतीजा है कि इक्तसाबी तौर पर लोग जो गुनाह करते हैं, जो काम करते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं। तो ये जो इक्तसाबी तौर पर जो गुनाह है, देखें इसमें हो सकता है कोई कम गुनाह करता हो, कोई ज्यादा, इसमें ग्रेटर सिन और स्मॉलर सिन की बात नहीं है, गुनाह कबीरा या सगीरा की बात नहीं, नो सच कॉन्सेप्ट इन क्रिश्चियनिटी। तो गुनाह जो है वो इक्तसाबी तौर पर भी और मारूसी तौर पर, दोनों तरीकों जी, इसकी दो अकसाम जो है उनको हम देखते हैं। अब इसमें कोई ज्यादा गुनाह करता है, कोई कम करता है, लेकिन करते सब हैं, मासवाए खुदावंद यीशु अल मसीह के। देखें, अब जब यीशु की बात हम करते हैं तो वो मारूसी तौर पर इनहेरेंटली ही वाज सिनलेस, क्योंकि वो इंसानी ख्वाहिश से, इंसानी इरादे से वो पैदा नहीं, बल्कि रूह से पैदा हुआ। वो खुदा के पाक रूह की कुदरत से वो इस दुनिया में आए, और हम देखते हैं कि मुकस्सा मरियम के बतने अतर से खुदावंद यीशु अल मसीह जो है वो पैदा हुए। और ये खुदावंद यीशु मसीह की जो उसके जो तजस्सुम है, ये उसकी खूबसूरती है। तो मारूसी तौर पर भी वो बेगुनाह, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने इक्तसाबी तौर पर भी कोई गुनाह नहीं किया। आज तक कोई भी शख्स उनकी जात में गुनाह साबित नहीं कर सका। तो ये है जी गुनाह की दो बुनियादी अकसाम, मारूसी तौर पर और इक्तसाबी तौर पर, दो दो तरह के। अब जरा थोड़ा सा इस बात को देखते हैं, दूसरा जो लफ्ज है गुनाह के लिए जो इस्तेमाल होता है वो है, जो उसकी आप माहियत कह लें, नौयत कह लें, वो है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन क्या है? कानून शिकनी, कानून तोड़ना, हद से गुजर जाना। खुदा ने एक हद मुकर्रर की है, और जब इंसान उसको क्रॉस कर जाते हैं, इसके लिए जो इब्रानी जुबान को जो लफ्ज इस्तेमाल है, पेशा, PESHA। अब ये जो है कि खुदा के हुक्म की अदुली करना, उसको तोड़ना, एक एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट जब तोड़ा जाता है तो इसको ट्रांसग्रेशन कहते हैं, कि जी आपने इस अहद को, इस वादे को तोड़ा है। अब खुदा ने इंसान के साथ बहुत से अहद बांधे। इब्राहिम के साथ उसने अहद बांधा, खुदा ने अपने लोगों के साथ अहद बांधा। इंसान जो है उसको हम देखते हैं कि वो उस अहद को तोड़ता है। उस एग्रीमेंट जो है वो आप किसी वक्त भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जो कॉवेनेंट होता है, अब मैरिज जो है, क्रिश्चियन मैरिज जो है, ये एक एग्रीमेंट नहीं है, ये कॉवेनेंट है, एक अहद है। और इसी तरह खुदा जो है, उसके साथ जो इब्राहिम के साथ खुदा ने अहद बांधा, वो एग्रीमेंट नहीं था, वो एक अहद था। अब अहद बांधने में बहुत दफा ऐसा भी होता है कि ये एक उनकी कह लें कि तरीकाकार था कि खून जो है उसको दोनों तरफ से बहाया जाता और उसको मिक्स किया जाता, और वो खून का अहद होता था। तो जो खुदा जो जब अहद बांधता है, खुदा ने नूह के साथ अहद बांधा, रेनबो की सूरत में, वो एक निशान था उस अहद का कि अब से मैं कभी भी जमीन पर ऐसा तूफान बर्पा नहीं करूंगा। इब्राहिम के साथ उसने अहद बांधा कि अगर जो मैं तुझसे तकाजा कर रहा हूं इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12, कि तू अपने नातेदारों को छोड़, अपने माँ बाप को छोड़, ऊर में से निकल जा, मुजद का जो इराक है, जब वो पेगन सोसाइटी में रहता था, और उसको खुदावन ने बुलाया और उसके साथ अहद बांधा। हिदायत उसका 12 बाब, जरूर उसकी पहली 6 आयात को आप देखिए। और वो अहद ये था कि मैं तुझे बहुत बरूमंद करूंगा, तुझे बहुत बरकत दूंगा,
تیری نسل کو میں بہت بڑھاؤں گا جیسے آسمان کے ستارے اور سمندر کی ریت. اور اس وقت اس کے کوئی اولاد نہیں تھی. خداوند نے اس سے یہ عہد باندھا اور اس کو برکت دی. تو جب ہم اس خدا نہیں توڑتا. خدا جب عہد باندھتا اس کو نہیں توڑتا. انسان اپنی کم مائگی سے، اپنی سخت دلی سے اس عہد کو وہ توڑ دیتا ہے. اینڈ دیٹ از دا ٹرانسگریشن. یہ وہ لفظ ہے ٹرانسگریشن. اور جو پہلا میں نے آپ کو بتایا ہم سے ایک نشانہ خطا ہو جانا. بنی اسرائیل نے خدا کے ساتھ یہ وعدہ کیا کوہ سینا پر، اور انہوں نے اس عہد کو توڑا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں شریعت دیں، ہم اس پر عمل کریں گے. خدا نے مجھ سے کہا ان کو سمجھا یہ بڑا مشکل ہے، اس پہ قائم نہیں رہے گا. یہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، پبلک ڈیمانڈ کہ جی آپ ہمیں قانون دیں اور ہم اس پر عمل کریں گے. لیکن آج تک ماں سوائے خداوند یسوع المسیح کے کوئی بھی شخص جو ہے وہ مکمل طور پر اس شریعت پر عمل نہیں کر سکا، اس کو پورا نہیں کر سکا. دیر از نتھنگ رانگ ود دا لا. لا از پرفیکٹ. شریعت میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم انسان کے اپنے اندر ہے، کیونکہ ہم میں کوئی نیکی نہیں بسی ہوئی. اگر آپ سوچتے ہیں کہ جی ہم شریعت پر عمل کر کے ہم خدا کے ضرور راست باز ٹھہر سکتے ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں. کیونکہ کوئی بھی انسان خداون کے اس قانون کو، اس شریعت کو وہ پورا نہیں کر سکتا ماں سوائے خداون یسوع مسیح کے. تو دیٹ واز دا پیپل ڈیمانڈ. اور ہم خروج اس کے 30 سے 32 باب میں ابواب میں دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ جو ہے وہ پہاڑ پر گیا اور 40 دن اس کو لگ گئے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور بائبل مقدس کو پڑھیں اور دیکھیں اس بات کو. وہاں پر اس کو 40 روز وہاں پر ٹھہرنا پڑ گیا. اور جب وہ واپس آیا اور پتھر کی تختیوں پر جو احکام لکھے ہوئے تھے، جو شیر لکھی ہوئی تھی، اور جب وہ نیچے آیا تو لوگ جو ہیں وہ بت پرستی کر رہے تھے. انہوں نے مینڈا بنایا اور سونے کو ان کو گڑ کے تو انہوں نے جو پگلا کے تو انہوں نے مینڈا بنایا، اس کے گرد وہ ڈانس کر رہے تھے، ناچ کود رہے تھے. تو موسیٰ نے وہ تختیاں غصے سے توڑ دی اور خداوند ناراض گئے. اس نے کہا کہ اب میں ان لوگوں کو بالکل میں ان کو گائیڈ نہیں کروں گا. میں تجھے لے کے جاؤں گا ملک موعودہ میں، ان کی نسل کو میں لے جاؤں گا، لیکن ان کو نہیں لے کے جاؤں گا. موسیٰ جب انٹرسیڈ کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور موسیٰ خداوند سے شفاعت کرتا ہے. دیٹ واز اے ٹرانسگریشن. یہ وہ جو لفظ جو میں آپ کے ساتھ گناہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ اس کا جو نتیجہ تھا. اور جب آپ خداوند کے ٹرسٹ کو، خداوند کے بھروسے کو، خداوند کے اعتماد کو آپ توڑ دیتے ہو تو یہ قانون شکنی ہے. خداوند نے لوگوں کے کہنے پہ، لوگوں نے کہا کہ ہم شریعت کو مانیں گے، ہم اس کو پورا کریں گے. لیکن جب انہوں نے اس حد کو کراس کر دیا، اس شریعت کو انہوں نے پورا نہ کیا، دیٹ از اے ٹوٹل بیک سلائڈنگ، بریکنگ دا ٹرسٹ. اس حکم کو توڑنا، اس کو پورا نہ کرنا. تیسرا جو لفظ عبرانی زبان کا جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، اور انگلش میں بھی، ایوان، AVON. یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے. اور انگلش میں انیکویٹی. انیکویٹی کیا ہے؟ بد اخلاقی، منفی رویہ، بد عمالی، ظلم، بدکاری، ناانصافی. اس کے لیے یہ گناہ کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. کروکڈنس لفظ ہے انگلش کا، مکاری. اور دیکھیے خداوند کا پاک کلام میرے ساتھ، عیسائی نبی کا صحیفہ، بہت خوبصورت. خداوند جو ہے وہ یہ بڑی خوبصورت یہ آیات ہیں، سخت بھی ہیں اور لیکن سنیے. عیسائی نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب، اس کی سن آئے آسمان اور کان لگائے آئے زمین، کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا، پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی. سرکشی کرنا، ٹھیک ہے جی. بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے. میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے. خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم،
بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد جنہوں نے خدا کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے۔ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار اور دل بالکل سست ہے، تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں جو نہ دبائے گے، نہ باندھے گے، نہ تیل سے نرم کیے گئے۔ گناہ، سرکشی، بغاوت خدا کا پاک کلام بتاتا ہے۔ سو یہ جو ایک مورل جو ڈکلائن ہے، گر جانا، فیلئر، مورلی جو ناکامی ہے، یہ لفظ جو ہے یہ اس کے لیے استعمال، دیٹ از دا سن، بروکن ریلیشن شپ کی میں نے بات کی ہے، اس رشتے کو، اس اعتماد کو توڑ دینا، اس عہد کو توڑ دینا، اور پھر اس نشانے کو جو خداوند نے دیا ہے اس سے آپ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، خطا کرتے ہیں۔ دیٹ از دا سن، مسنگ دا مارک، فیلئر، ناکامی، ویکڈنس۔ یہ تو جی وہ تمام باتیں ہیں جو گناہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ اب ذرا ہم اس بات پر غور کریں گے، جناب یہ گناہ آیا کہاں سے، اور اس کی جو عالمگیریت ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ گناہ کا جو اوریجن ہے، یہ بات پہلی بالکل ذہن میں رکھیے کہ خدا گناہ کا، بدی کا موجد نہیں ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات جو میں ابھی آپ کے ساتھ پڑھنے کو، لیکن سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا آپ کو پیدائش کی اس کتاب کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، جہاں پر خداوند نے انسان کو بنایا، اور خداوند نے جب کائنات کو بنایا تو بہت خوبصورت بنایا، اس نے کہا اچھا ہے، انسان کو بنایا، کہا بہت اچھا ہے، اور اس نے تمام اس کام کو مکمل کیا، اور جب اس نے انسان کو بنایا اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کو یہ چنوتی دی، ان کو یہ سکھایا، ان کو یہ وارننگ دی کہ آپ سنیے ذرا خداوند کے پاک کلام کو۔ they were steward basically, they were not the owner of that garden but they were steward۔ تو پیدائش اس کا دوسرا باب اور اس کی 15 آیت سے، اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ That was the basic responsibility of the first Adam, to be a steward۔ اس کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اس کی نگہبانی کرنی ہے، باغبانی کرنی ہے، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ تو یہ خداوند نے ان کو پہلے سے بتا دیا تھا۔ سو دے کینٹ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، خداوند نے ان کو بتایا تھا۔ اب آگے چل کر جب ہم تیسرے چیپٹر کو دیکھتے ہیں، اور وقت کی کمی کے باعث میں سب آپ کے لیے تلاوت نہیں کر پاؤں گا ان تمام آیات کو، لیکن اس کی سمری جو ہے، جو خاص طور پر جو ہمارے نان کرسچن جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے میں اس کو تھوڑا سا اور زیادہ ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آدم اور حوا نے، ہوا کو آدم کی پسلی سے نکالا گیا، اور اس نے کہا کہ اب ہم ایک ہیں، اور وہ میرے گوشت میں سے وہ میری ہڈی میں سے ہڈی ہے۔ تو اب سانپ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت چالاک تھا سارے دشتی جانوروں میں سے، تو اس نے عورت کو بہکایا، اس کے اندر ڈاؤٹ کریٹ کیا۔ اس نے کہا کہ کیا خدا نہیں چاہتا کہ تم یہ پھل کھاؤ، جس دن تم نے اس کو کھایا تو یقین وہ واقعی سچ تھا۔ اس نے سر سنیے، اور سانپ کل دشتی جانوں سے جن کو خدا نے بنایا تھا، چالاک، کلیور، کروکٹ، کننگ، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی از اٹ ٹرو؟ ڈاؤٹ کریٹ کر رہا ہے، از اٹ ٹرو؟ خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا۔ کوشچن کر رہے ہیں نا، پرووک کرنا دے۔ اور عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درخت کا پھل تو ہم کھاتے ہیں،
پر جو درخت باغ کے بیچ میں اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے اسے کہا تم ہرگز نہ مرو گے۔ ڈسپشن، ڈسیو کرنا، دھوکہ دینا، فریب دینا، جھوٹ کا باپ ہے وہ۔ تب سانپ نے اسے کہا تم ہرگز نہ مرو گے۔ موٹیویشن، ڈیول جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے، تبھی گناہ جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے، ود دا رانگ موٹیویشن، ود دا ڈسپشن۔ اور بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں۔ آپ یہ تو بات ٹھیک تھی، ہاف ٹروتھ خدا نے کہا تھا۔ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہاں یہ تو بات تو ٹھیک ہے کہ جن تم سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیکو بد کے جانے والے بن جاؤ گے۔ لک ایٹ دا ڈائلاگ، ہاؤ کننگ ہی از، ہاؤ کلیور اٹ از۔ یار بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن دیکھو بات ہی ہے، یہ ایسی ہے کہ ایک بچے کو کوئی شخص جو ہے وہ موٹیویٹ کرے، شرارتی انسان، کہ یار یہ گاڑی کس کی ہے؟ یہ گاڑی تو میرے باپ کی ہے، چابی ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی چابی بھی ہے میرے پاس، گھر میں پڑی ہے۔ وہ آپ کا باپ نہیں چاہتا کہ یار آپ گاڑی چلاؤ، وہ ہاں جی وہ سے منع کیا ہے کہ دیکھو جب آپ گاڑی چلاؤ گے تو آپ کے پاس لائسنس نہیں ہوگا تو آپ کسی کو مار بھی سکتے ہو، آپ گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی کر سکتے ہو، تو بھائی گاڑی نہیں چلانا۔ اور چھوڑو یار، آپ کا باپ چاہتے ہی نہیں ہے تو لاؤ چابی۔ بات تو ٹھیک تھی باپ کی بھی کہ بھائی جس دن تو لے کے جائے گا تیرے سے کچھ حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر وہ ڈیول جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہا ہے، وہ ڈاؤٹ کریٹ کر رہا ہے، اس کو انکریج کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ خدا کی مانے بن جاؤ گے۔ دیکھیں اس کو ہائٹ کریٹ کر رہا ہے نا اس کے اندر۔ دیٹ واز دا ایکچولی موٹیویشن بائی دا ڈیول۔ اور کیسے دنیا میں گناہ جو ہے وہ آیا، اور آج بھی دنیا میں گناہ جو ہے وہ ایسے سرایت کرتا ہے، ایسے پینیٹریٹ کرتا ہے لوگوں کی زندگی میں۔ ابلیس ایسے ہی کرتا ہے، او دس از جسٹ فرسٹ پاف، یار کچھ نہیں ہوتا، اور دس از اے ماڈریشن آف الکوہول، پی لیں تھوڑی سی کچھ نہیں ہوتا ہے نا، یہ تھوڑے سے رکھ لیں پیسے۔ دیکھیں حنانیہ اور سفیرہ جو ہیں، اعمال کی کتاب میں ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ان کے اندر لالچ آیا، ابلیس نے کیا ان کے من میں ڈالا۔ پہلے انہوں نے سوچا which is they were definitely they were born again، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم جو زمین ہے اس کو بیچیں گے اور اپنا سارا جو پیسہ ہے نا وہ لا کر تو ہم پترس کو دے دیں گے، شاگردوں کو دے دیں گے تاکہ خدا ان کا کام ہو سکے۔ سوری، ڈیفینیٹلی پیپل they were so happy, they were so glad، یار they are very good، it's a good couple you know۔ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی زمین بیچی ہے اور یہ جناب پیسہ لا رہے ہیں۔ اب ابلیس کیا کرتا ہے؟ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے، دیکھو بات سنو، اس میں سے تھوڑے سے رکھ لو۔ کیا لوگوں کو کیا پتا ہے؟ لوگ تو یہ کہیں گے جی انہوں نے گھر بیچا ہے اور آپ کی عزت بھی ہو جائے گی، کسی کو کیا پتا آپ نے کتنے کا بیچا ہے؟ تو پترس کو بھی نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا واقعی بات تو اس کی ٹھیک ہے، ایک تو ہماری پبلک میں بھیجا ہو جائے گی، بڑی عزت ہو جائے گی، اور پترس بھی خوش ہو جائے گا، شاگرد بھی خوش ہو جائے گا، وہ تو ہمیں کو پوزیشن دے دے، ہمیں کو ایلڈر شیلڈر بنا دیں، کو مینیجر بنا دیں، کو خزانچی بنا دیں، تو چلو ہم یہ پیسے جا کر تو ہم دیتے ہیں پترس کو۔ اور جب پترس کے پاس آتا ہے تو پترس کہتا ہے ننیا کیا یہ وہی ساری رقم ہے جو تو نے بیچا ہے گھر، یہ وہی ہے؟ کہتا تو نے خدا کے روح سے کیوں جھوٹ بولا، اور دیکھ تو مر جائے گا۔ اور وہ اسی جگہ پر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی آتی ہے سفیرہ، اس سے وہ پوچھتا ہے ہاں بھائی بتاؤ کہ یہ سارے پیسے جو اسی گھر کے ہیں جو آپ نے بیچے تھے؟ اچھا ہاں، کہا تم نے خدا کے پاک روح سے جھوٹ بولا، اور دیکھ لوگ تیرے شوہر کو دفنانے کے لیے آنے والے، اس سے اپنی جان کھو دی ہے اور اب تو بھی مرے گی، تو نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ بیکاز they were under the influence of the devil۔ شیطان جو ہے وہ بہکایا اس نے ان کو، اور دونوں مر گئے۔ ابلیس ایسے ہی موٹیویٹ کرتا ہے، اور اسی موٹیویشن کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ دنیا میں آ گیا۔ عبادت میں اور چیز آپ کے ساتھ بانٹنے کو
اس سے پہلے کہ ہم اس کے نتائج کو دیکھیں، کیونکہ میں نے اس کو سسٹمیٹک اسٹڈی آپ کو دینی ہے، اور آج ہم صرف اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ گناہ کیا ہے اور یہ کیسے اس دنیا میں آیا۔ یہ دو پوائنٹ جو ہیں ان کو میں آج لے کر آپ کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب آپ کہیں گے کہ جی پادری صاحب، خدا نے ان کو اچھا بنایا، کائنات کو بڑا خوبصورت بنایا، خدا نے ان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ they were carrying the icon of God, image of God, the quality and the attributes of God۔ تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ گناہ کیسے انہوں نے کر دیا؟ خدا نے انسان کو کوئی روبوٹ نہیں بنایا، کوئی مشین نہیں بنایا۔ خدا نے انسان کو ایک خوبصورت گفٹ دیا ہے، اور وہ ہے فری ول۔ خدا نے انسان کو آزاد مرضی پر پیدا کیا، اور جب کوئی بھی انسان اس آزاد مرضی کو ابیوز کرتا ہے، اس کو غلط طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہے، وہ گناہ میں گر جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو فری ول ہے، یہ خداون کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور کوئی بھی انسان جو ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے، جب وہ بدی کرتا ہے، تو وہ اس ارادے کو، اس فری ول کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ خداون نے انسان کو یہ بہت بڑا گفٹ دیا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دس از ون آف دا ونڈرفل اینڈ بیوٹیفل گفٹ فرام گاڈ۔ اب انہوں نے، آدم اور حوا نے، اس فری ول کو، اس آزاد مرضی کو استعمال کیا غلط طریقے سے۔ خدا ان کو منع کیا تھا کہ تم باغ کے ہر درخت کا پھل کھا، لیکن درخت کا شجر منوں کا پھل نہ کھانا۔ ابلیس کے موٹیویٹ کرنے پر، اس کے بہکانے سے، انہوں نے، دونوں نے اس پھل کو کھایا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دونوں روحانی طور پر وہ مر گئے۔ جسمانی طور پر تو وہ زندہ تھے، لیکن روحانی طور پر مر گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، گاڈ از قدوس، وہ پاک ہے، وہ قدوس ہے، وہ گناہ کو نہیں دے سکتا۔ وہ گناہ گار سے پیار کرتا ہے، لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ اور وہ دونوں، انہوں نے دیکھا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے اپنے ننگے پن کو پتوں سے ڈھانپ کر اس کو چھپانے کی کوشش کی، اور خداوند نے پکارا کہ آدم تو کہاں ہے؟ اور خداوند ان کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے اور ان کے ننگے پن کو ڈھانپا۔ There's a mystery in that. In the coming days, we will talk about that, consequences of that sin. ہم ضرور اس پہ بات کریں گے، لیکن ابھی میں یہ بات آپ کو گوشتار کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم خطا کی بات کرتے ہیں، جب ہم اس نشانے کی ہم بات کرتے ہیں جو خداوند نے ہمارے سامنے رکھا ہے، ہم اس کو، ہم خطا کر جاتے ہیں، مس کر جاتے ہیں اس ماں کو، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کرتے ہیں انسان، کیوں گناہ کرتا ہے؟ جیسے بھی ہم نے دیکھا کہ ابلیس جو ہے وہ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم غیر ارادی طور پر کرتے ہیں، جس کے بارے میں پالوس کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں، میری انٹینشن ہوتی ہے، وہ تو مجھ سے وہ نیکی ہوتی نہیں ہے، اور جس بدی کا، جس گناہ کا میں ارادہ نہیں کرتا، وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند جو ہے وہ مجھے بچاتا ہے، مجھے سنبھالتا ہے۔ تو کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو ہم انٹینشنلی کرتے ہیں، ارادتاً کرتے ہیں، اور یہ جو ارادتاً گناہ کرتے رہنا ہے کانٹینیوسلی، جب کوئی شخص ارادتاً گناہ کرتا رہتا ہے، تو زبور اس کہتا ہے کہ خدا مسلسل گناہ کرنے والوں کی بال در پوپی کو کیے گا۔ اور خداؤں کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، پہلا یوحنا خط جو ابھی آپ کی آج کی ہماری بیس بھی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں،
ہم میں گناہ نہیں اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں. بلکہ میں دوبارہ ان آیات کو جو میں نے ابھی جوائن کیا ہے میں ان کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں ان آیات کو. یونا کا پہلا خط اس کا پہلا باب اور اس کی شاید اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے, if we are saying that we are abiding with him but because he is pure, he is kadosh, he is spotless, there is no sin in God, but if we claim that we are having fellowship with him اور پھر تاریکی میں چلیں and we are walking in darkness, تو ہم جھوٹے ہیں, we are lying اور حق پر قائم عمل نہیں کرتے. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے, شکائنا گلوری آف گاڈ, اگر ہم اس نور میں چلیں تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. جب ہم اس کی ریکٹیفیکیشن بات کریں گے کیسے ہم اس سے باہر آ سکتے ہیں, we'll talk about that. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ارادتاً گناہ کرتے ہیں اور کچھ غیر ارادی طور پر گناہ کرتے ہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جی اس سے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا, یہ تو جی دیکھیں جی ہیومن نیچر ہے اور ہو جاتا ہے جی. کچھ لوگ ڈیو ٹو اگنورینس, ان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ غلطی کر دیتے ہیں, خطا کر دیتے ہیں. کچھ لوگ اس قدر سٹربن ہوتے ہیں, اسٹف نیک جس کو کہا جاتا ہے, وہ کرتے جاتے ہیں, کوئی بات نہیں جی, نافرمانی, سٹربننس. اور پھر وہ کہیں ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں خود ہی, اور نہیں جی کچھ نہیں ہے جی, اسے بس گلیں گے. اس کی میں اگزامپل جو ہے وہ موسیٰ کی دینا چاہتا ہوں. کیسے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں. موسیٰ کا یہ مشن تھا, خدا نے اس کے لیے رکھا ہوا تھا, اس کو پانی میں سے نکالا گیا. موسیٰ کا مطلب یہ ہے پانی میں سے نکلا ہوا. خدا نے اس کے لیے سیو کیا تھا اس کو بنی اسرائیل کے لیے. اور خداون کا ایک ٹائم ٹیبل ہے جس کے مطابق خداون کام کرتا ہے کہ خداون کا کلام بتاتا ہے. خداون نے ایک ٹائم ٹھہرایا تھا ان دی بک آف جینیسس چیپٹر 3 کہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا, شیطان کے سر کو کچلے گا. اور پھر غلطیوں کے 5ویں باب میں لکھا کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ عورت سے پیدا ہوئے. سو دس اے ٹائم ٹیبل, خداون اپنے وقت پر جو ہے وہ آئے اس دنیا میں. تو موسیٰ نے کیا کیا کہ اس نے دیکھا کہ ایک عبرانی اور مصری جو ہے وہ جھگڑ رہے ہیں, اس کو غصہ آیا اور اس نے جو مصری تھا اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو چھپا دیا. اور اس نے دیکھا کہ یار یہ کہیں جا کر عبرانی بتا ہی نہ دے, تو وہ وہاں سے خوف کے مارے بھاگ گیا. اس نے خدا کے آگے چلنے کی کوشش کی اور خود ہی اپنے آپ کو وہ جسٹیفائی کر رہا تھا کہ نہیں کچھ نہیں ہونے والا, میں یہ کروں گا. اور بیڈ ججمنٹ جو ہے نا, اٹس ویری ڈینجرس. کہ بعض کا تو آپ چیزوں کو اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں, خداون کے اینگل سے نہیں دیکھتے, اور یہ ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں چیزیں. ہم اپنے آپ کو خود ہی جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہے جب وہ کسی محفل میں ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں شادی بیاہ پہ, ساتھ ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا ہے, سگریٹ لگایا, اور ساتھ اچھا جی پادری صاحب یہ ذرا دسو جی پی لینی چاہیے. یار بھائی تو پی جا رہا ہے, وہ میرے سے پوچھا جا رہا ہے. اسٹربنس, بھائی تو کیوں شک کر رہا ہے؟ اب کئی لوگ ہیں جو کہ وہ اپنا جو قربانی کا گوشت ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں, بھائی صاحب بھی یہ جو مسلمان قربانی کرتے ہیں گوشت کھا لینا چاہیے. میں نے کہا یار کبھی جو قصاب کی دکان سے, بچر کی شاپ سے آپ جو گوشت لے کر آتے ہو تو مجھے فون کر کے پوچھا ہے کہ بھائی صاحب میں کھا لوں یا نہ کھاؤں؟ اب یہ میرے سے کلام یہ کہتا ہے کہ جو کچھ آپ شک کر کے کھاتے ہیں وہ نہ کھائیں. اگر آپ فلی کنونس نہیں ہیں, اگر آپ کا ایمان ڈاواں ڈول ہے, شک میں ہے, تو کیوں کھا رہے ہیں؟ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی بیڈ ججمنٹ ہوتی ہے, وہ خود ہی اپنی مطلب وہ انٹرپریٹیشن, اپنی باتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اور یہ جو ہے نا خدا ان کے جو کلام کو نہ سمجھنا اور اپنے پاس سے اس کی تفسیریں کرتے جانا, دس از ویری ڈینجرس. اس کی وجہ سے
کلام کی نا سمجھی کی وجہ سے، خداوند کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گناہ میں گر جاتے ہیں، خطا کر جاتے ہیں۔ اور جیسے میں نے ٹرانسگریشن کی بات کی، قانون شکنی کرنا، اپنے ریلیشن شپ کو ڈیمیج کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی کر کے، اس حد کو کراس کر کے، اس لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں۔ خدا نے جو حدود مقرر کی ہیں، جب ہم ان کو کراس کر جاتے ہیں، بریکنگ دا بیریئر، دا ٹرسٹ، خدا نے آپ پر بھروسہ کرتا ہے کہ نہیں، اس کو میں نے اپنی صورت پر بنایا ہے، از اے اسٹیورڈ۔ خدا ان کو نہیں کہہ سکتے، خدا نے ان کو تو سب کو دیا تھا، they were the custodian، خدا نے جانوروں کے نام رکھے۔ خدا نے دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے، تمام کائنات کو بنایا، پھل درختوں پہ لگائے، سورج، چاند، ستارے، اور خدا نے آدم کو کہا کہ یو آر دا کسٹوڈین، میں تجھے یہ سب کچھ دیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر خدا کی نافرمانی کی۔ In that way sin entered into this world۔ اس بنی اسرائیل نے جس کو خدا پیار کرتا تھا، انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا، خدا کے حضور انہوں نے خدا کا ڈر و خوف نہیں مانا، انہوں نے بت پرستی کی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا ناراض ہو گیا۔ پھر جو میں نے بات کہی ہے ایوان کی، بدعمالی، ظلم، ناانصافی، بدکاری، بد اخلاقی، منفی رویہ جو ہے اس دنیا میں، یہ بھی انسانی سوچ کا نتیجہ ہے، گناہ کا نتیجہ ہے، اور اس سے ہماری خداوند کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ خداوند ناانصافی کو پسند نہیں کرتا، خداوند بدعمالی کو پسند نہیں کرتا، خداوند ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ عزیزو، یہ گناہ کا اوریجن ہے، گناہ کیسے دنیا میں آیا، اور یہ جو الفاظ میں نے آپ کے ساتھ باندھے ہیں، ان کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گناہ ڈر کی کیا ہے۔ کل ہم اس پہ اور زیادہ غور کریں گے، اور زیادہ اس بات کو اس ویک میں لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو آئیے ہم دعا مانگیں، خدا ہم کے حضور جھکیں، اور میں آپ کو ماں بہن بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دنوں ہم جو گیت ہیں، جو زبور ہیں، ان کو ہم اپنے پروگرام میں پلے نہیں کر پا رہے ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل پرابلم، اور اس میں اتنا میرے پاس کہتا ہے مجھے کہ پیکج جو ہے، میں تو سیدھے الفاظ میں بات کرتا ہوں کہ ایک لمیٹڈ ایکسیس جو ہے وہ میں نے لی ہوئی ہے، اور جب ہم یہ گیت اور زبور اور یہ سب ہم کو، اس سے سرور پہ اور زیادہ اثر پڑتا ہے، ہماری ویورشپ جو ہے اس کے لمٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور بائبل ٹی وی کو آپ اسپانسر کریں، سپورٹ کریں، تاکہ ہم اور زیادہ اکوپمنٹ جو ہے ان کو ہم اپڈیٹ کر سکیں، اور چیزوں کو ہم لے سکیں۔ مجھے خود بڑی کوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر آپ سب میرا ساتھ دیں تو دیکھیں قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، تو گفٹ از گفٹ، اٹس ناٹ اے اسمال بگ۔ تو جو بھی آپ بائبل ٹی وی کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ضرور کیجیے، اور سلسلے میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 07718992824، اور آپ بائبل ٹی وی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں، اور اس پہ جا کر تو آپ ضرور آن لائن بھی آپ پے کر سکتے ہیں، www.bibletv.global.com۔ تو ضرور آپ اس چینل کو اسپانسر کریں۔ تو ان دنوں ہم 10 بجے تک بائبل کی اسٹڈی کو ختم کرتے ہیں، اور 9 بجے اس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ایک ہوتا تھا کہ آدھا گھنٹہ پریز اینڈ ورشپ ہوتی تھی، ویری سون ہوپ فلی خدا نے چاہا تو ضرور ہم اس کو دوبارہ پھر لے کر آئیں گے اسی طریقے سے پروگرام کو، لیکن فی الحال جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں 9 بجے۔ تو مہربانی کر کے آپ 9 بجے ضرور ہمیں جوائن کیا کریں، اور اچھا ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا بائبل اسٹڈی کا، یہ خدا ان کی مرضی ہے، تو میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں۔ تو ہم گناہ کے بارے میں اور زیادہ سیکھیں گے، اور اس کے جو کانسیکوینسز ان کے بارے میں سیکھیں گے، اور پھر کیسے خدا نے اس کا علاج کیا۔ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اور میں جب اس مضمون کو میں نے دیکھا تو میں بڑا خوش ہوا، اس میں تو بہت کچھ سیکھنے کے لائق ہے۔ تو ضرور آپ اس لنک کو بھی شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور جب آپ یوٹیوب پہ بلکہ یقیناً جائیں اور وہاں پر ہمارے چینل کو بائبل ٹی وی گلوبل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ مل جائیں۔ اگر آپ گناہ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرا نام ٹائپ کریں یا بائبل ٹی وی گلوبل ٹائپ کریں،
اور سین کے بارے میں آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ جو اس سبجیکٹ کے حوالے سے ویڈیو جو ہیں وہ ملیں گی. لیکن دس ٹیچنگ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. یہ اس کا وہ آپ کہیں کہ ریپیٹیشن نہیں ہے، اس ڈفرینٹ اسٹڈی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے گی. آپ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. تو آئیے ہم دعا مانگے اور خدا ہم کے ضرور چکے. خدا ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں عقل، دانش اور حکمت بخشتے ہو. پیر خداوند ہم اس بات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ابلیس شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے کہ تیرے لوگوں کو پراگندہ کرے. اے پاک خدا، جب ہم ان دنوں اس مضمون پر گناہ کے بارے میں ہم سیکھنے کو ہیں، اور پیر خداوند ہمیں اور زیادہ عقل اور دانش کی بھی عطا فرما، اور اپنے لوگوں کو خدا ان کو بڑی برکت دے. ہم اس وقت دعا کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے جو کہ بیمار ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ابلیس کے قبضہ میں ہیں، بدرواہ انہیں تنگ کر رہی ہیں. پیارے خداوند ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انہیں آزاد کیجیے، اپنے لوگوں کی آنکھوں کو کھولیے تاکہ وہ آپ کے کلام کو اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں. خدا میں اس وقت دعا کرتا ہوں تمام لوگوں کے لیے جو کہ کھلے دل سے اس بات کو قبول کرتے ہیں خداون، اور تیری محبت کو قبول کرتے ہیں، تیرے کلام کو قبول کرتے ہیں، لیکن اے خدا ان کی زندگی خطرات سے دوچار ہے. پھر یسوع جی، میں ان کے لیے تیری پناہ چاہتا ہوں، ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. تمام پاسبانوں کے لیے، ایونجلسٹ کے لیے، چرچز کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے آپ کی برکت چاہتا ہوں. خدا تو آج کا تمام دن ہمارے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا، ہمیں حلیمی فروتی انکساری کی عطا فرما، اور اس کلام کو ہماری زندگی میں جگہ دینا، بڑی برکت دینا. یسوع کے قادر نام میں ہم سب یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک بن جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آپ کو بخش دو، جس اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرضوں میں ہمیں آزمائش میں پڑنے دو، کہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی قدرت کو جگہ ہمیشہ تک. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کرتے ہیں. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچے ویسے ہی کرے گا. اور اب ہمارے مسیح کا پڑھو خدا آپ کی محبت، پاک کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. جی بہن بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیٹرڈے شام کو 7 بجے ہم آن لائن بائبل اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ڈیمنالوجی ہے، علم الشیاطین. اور اسی پیج پہ، بائبل ٹی وی گلوبل کے پیج پہ ہم آن لائن ہوتے ہیں 7 بجے یو کے ٹائم کے مطابق. اور سنڈے کو صبح 10:30 بجے انگلش میں ہم بات کرتے ہیں، اور 1 بجے اردو ہندی میں. اور کمنگ سنڈے جو ہے بہت خوبصورت دن ہے، مدنگ سنڈے ہے. تو آپ ضرور آئیے اور آپ ہمیں جوائن کیجیے 1 بجے. اگر آپ کسی اور چرچ میں جا رہے تھے تو جوائن کیجیے. تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. پاج نوبل کو اجازت دیجیے. کل صبح 9 بجے بائبل اسٹڈی کے لیے ضرور وقت پر آئیے گا. اور اس میں تو اب ٹرانسپورٹ کا، تیار ہونے کا کوئی کوشچن نہیں ہے کہ چلیے میں نے تیار ہونا تھا اور میں نے کپڑے استری کرنے پہ دیر ہو گئی، بچوں کو تیار کرنا تھا. تو گھر پہ بیٹھے ہوئے آپ اپنے گھر میں ناشتہ کیجیے، چائے پیجیے، انجوائے کیجیے. اور میں نے آپ کو ایک ریکویسٹ کی تھی کہ 3 ہفتے جو ہیں 21 ڈیز جو ہیں آپ روزے میں ٹھہریں اور دعا کیجیے. اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ڈائبیٹک ہیں لائک می، اور پرابلم بھی ہوتی ہے ڈی ہائیڈریشن کی، خاص طور پہ جب میں صبح پروگرام کروں تو سم ٹائم آپ اسٹرگلنگ، اور میری آواز میں کچھ آپ کو پرابلم پیش آتی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ ان دنوں میں آپ روزے میں ٹھہریں، خداوند سے دعا کریں، اور خداوند ضرور آپ کی جو مشکلات ہیں، آپ کی سمسیا جو ہے اس کو حل کرے گا. اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے، میری منسٹری کے لیے، میری چرچ کے لیے، میری کانگریگیشن کے لیے، خاندان کے لیے ضرور آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے ہمیں، تاکہ خداوند ہماری منسٹری کو، ہمارے کام کو اور زیادہ بڑھائے، اور خداوند بولنے کو عقل، دانش اور حکمت کی روح بخشے. اور بائبل ٹی وی کے لیے آپ ضرور دعا کریں اور اسے سپورٹ کریں. خدا آپ سب کو بڑی برکت بخشے. گاڈ بلیس یو. ہیو اے بلیسڈ ڈے. بائے.